وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، تم لوگ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے حکم کے مقابلے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قافلے کے بارے میں جب معاملہ یہ طے ہو گیا کہ دوبارہ مصر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو تدبیر تھی وہ بہت اہم تھی۔ قول و قرار اور عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ غلہ لینے کے لیے دوبارہ کنعان سے ملک مصر روانہ ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین بھی ساتھ ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور نظر سب سے زیادہ لاڈلے اور یوسف علیہ السلام کی ایک نشانی کے طور پر تھے۔ پھر یہ 11 وجیح و شکیل اور تندرست و توانا خوبصورت جوان بھائیوں کا ایک قافلہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور کسی نہ کسی درجے میں ان پر جاسوسی کا شبہ کیا جا چکا تھا، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہ صحیح، مگر اوروں کی نظر میں کھٹک بہرحال پیدا ہو چکی تھی۔ اور ان کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ عزیز مصر نے ان کو شاہی مہمان بنایا، بڑا اعزاز و اکرام کیا، جس کی بنا پر اب کی مرتبہ 2 خطرے سامنے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے سابقہ اعزاز و اکرام کی بنیاد پر بغض و حسد کرتے ہوئے کوئی جاسوسی کا الزام لگا کر عزیز مصر تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار نہ کروا دے۔ دوسرے یہ کہ ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نظر بد لگ جانے کا بھی پورا امکان موجود تھا۔ بہرحال ان خطرات کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت ان کو خصوصی نصیحت فرمایا کہ اے بیٹو، تم سب کے سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، تاکہ تم پر کوئی افتاد نہ پڑ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے اور تم کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس نصیحت کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو کر بیٹھ جاؤ اور تکبر کرنے لگو، بلکہ یہ اپنی طرف سے بچاؤ اور حفاظت کی ایک صورت ہے۔ باقی خداوند قدوس کی طرف سے جو چیزیں متعین اور فیصل ہو چکی ہیں، اس کو دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تدبیر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اگلا جملہ ہے وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہے۔ فرما روائی، حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدابیر کے لیے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنی لا تدخلوا، تو اس کے ذریعے بیٹوں کو نصیحت اس لیے بھی فرمائی کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے اور ثابت ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث گرامی قدر ہے، نظر آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرمایا گیا کہ العین حق۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کچھ الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ
کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو نظر بد کا لگ جانا حق اور ثابت ہے، اور اس کے لیے رقیہ یعنی دعا، تعویذ، پانی وغیرہ پر دم اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کا علاج، یہ صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرات حسنین کے لیے ومن کل عین لامہ کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پناہ طلب کرنا یہ حدیث سے اور دعاؤں سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ جس کو نظر لگ جاتی اسے وضو کرنے اور پھر وضو کے بچے ہوئے پانی کو جس پر نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر چھڑکنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو جب بھی آدمی کو کوئی ایسا اندیشہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے کہ نظر بد نہ لگے۔ نظر بد نہ لگنے کی صورت یہ ہے کہ کسی کو کسی کا جسم یا اس کی کوئی چیز اچھی اور خوبصورت لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے، اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ جن کی نظر حضرت سہیل بن حنیف کو لگ گئی اور ان کو تیز بخار آ گیا تو تنبیہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا، اچھا نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے؟ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے بھی نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ نظر بد اور اس کے لیے رقیہ کا استعمال کرنا چاہیے اور احادیث سے اور بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں سے ثابت ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر سے تقدیر الہی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام تر تدبیرات کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ لہذا تدبیر کو اختیار کرنے کے باوجود اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات حق پر ہونی چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدبیر و احتیاط تقدیر الہی سے نہیں بچا سکتی، اس لیے اعتماد بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہی ہے کہ بندہ پر یقین ہو جائے اور اتنا غالب گمان ہو جائے کہ نفع کو حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے میں اسباب کے متعلق اس کی کوششیں ہمیشہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جو کسب کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں بغیر اس کے اس پر اعتماد ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ اسباب اختیار کیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کیا جائے۔ اسی لیے توکل کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں۔ ہاں، اسباب پر ویسا بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر حقیقت میں بھروسہ کرے۔ اسی کو فرمایا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔